السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگوں کو ایک اسٹوری بتانا چاہتی ہوں، اور یہ کہانی ہم سب لوگ کی زندگی کی ہے۔ جی ہاں، آپ حیرت کر رہے ہوں گے کہ ایک ہی کہانی ہم سب کی زندگی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بے شک یہ کہانی ہم سب کی زندگی سے ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک بوڑھی ماں تھی، اور وہ بوڑھی ماں کی ایک نوجوان اولاد تھی، اور وہ نوجوان لڑکا کمانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے۔ اور اس سمے موبائل کا زمانہ نہیں تھا، خط بھیجنے کا دور تھا، تو وہ نوجوان لڑکا اپنی ماں کو خط بھیجا کرتا۔ ماں اس خط کو لے کر بہت خوش ہو جاتی، اس خط کو دیکھتی، چومتی، اور پھر اس خط کو کہیں اچھے جگہ پر رکھ دیا کرتی۔ اور پھر کچھ دنوں بعد پھر اس نوجوان لڑکے نے خط بھیجا اپنی ماں کے لیے، اور پھر وہ ماں نے خط کو دیکھا، چوما، اور اسے پھر کسی اچھے جگہ پر رکھ دیتی۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے کہ ایک دن وہ بوڑھی عورت کی موت ہو جاتی ہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی موت ہوتی ہے تو آس پڑوس کے لوگ آتے ہیں اور اس خط کو دیکھتے ہیں کہ اس خط میں ہے کیا۔ جب وہاں کے لوگ اس خط کو کھولتے ہیں تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، وہ چونک جاتے ہیں اس خط کو دیکھ کر۔ آخر کیا لکھا تھا اس خط میں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں؟ اس خط میں اس نوجوان لڑکے نے اپنی ماں کے لیے محبت بیان کری تھی، اور اس نے اپنے ماں کے علاج کے لیے پیسہ بھیجا تھا، جس کی جانکاری اس خط میں تھی۔ جی ہاں، اس کی ماں بیماری سے جوجھ رہی تھی، اور ان کا بیٹا اس کے لیے پیسہ بھیجتا کہ ماں کی علاج ہو سکے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ ماں خط کو دیکھتی، چومتی اور رکھ دیتی۔ اب آپ سبھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا اسٹوری یعنی کہ ایسا کہانی ہم سب کی زندگی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری زندگی میں تو نہیں ہے۔ پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہماری زندگی کی یہ کہانی ہے۔ ہم سب کی زندگی میں یہ کہانی کنٹینیو چلتا رہتا ہے۔ پھر اس خط کو پڑھنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماں اس زبان کو جانتی ہی نہیں تھی جو خط میں لکھا ہوا تھا۔ کچھ ایسا ہی حال آج ہمارے زندگی میں ہے۔ ہم خاص موقع پر ایک خاص نعمت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت خاص اور بہت بڑی نعمت ہے جس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہم کرتے ہیں۔ جی ہاں، جب خاص موقع آتا ہے، یعنی کہ اب رمضان آ گیا ہے، رمضان میں ہم سبھی اپنے اس خاص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور پڑھیں گے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کی عربی زبان نہیں ہے، اور ہم قرآن کو عربی زبان میں ہی پڑھیں گے، اور اسے بغیر سمجھے اسے پھر ایک اچھے جگہ پہ رکھ دیں گے، اور ایسا ہی ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا جیسے اس بوڑھی ماں کا چلتا رہا۔ قرآن مجید کو اللہ نے ہدایت کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے تمام
چیزوں کو بیان کیا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس افضل مہینے رمضان میں ہی قرآن نازل اور اللہ نے کہا کہ قرآن ہدایت ہے۔ ہم اس افضل مہینے میں قرآن کو کھولیں گے اور پڑھیں گے پر ہدایت نہیں پائیں گے، اور ہم یہ بھی کوشش نہیں کریں گے جو اس بوڑھی ماں کو کرنی چاہیے تھی کہ یہ زبان ہم نہیں جانتے تو ہم کسی اور کے پاس لے جائیں اور پوچھ لیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ ہم بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، ہم بھی قرآن کو پڑھ کر بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم نے پڑھا کیا، آخر اس میں لکھا کیا ہے۔ اور یہ پچھتاوا ہم کو آخرت میں ہونے والی ہے، تو اس پچھتاوے سے بچ جائیں، اس بوڑھی ماں کی طرح ہم غلطیاں نہ کریں۔ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت قرآن مجید ہے، اور یہی قرآن مجید ہم کو دونوں جہان کی کامیابی دینے والی ہے۔ تو ہم سب اس رمضان وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم کچھ کم پڑھیں گے لیکن سمجھ کر پڑھیں گے، ہم کچھ کم پڑھیں گے لیکن سمجھ کر پڑھیں گے، اور جتنا پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے۔ پوری اپنی کوشش کریں ہم کہ اس رمضان میں ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اور خود پڑھیں اور اپنے پورے پریوار کو بھی اس بارے میں کہیں، کہیں اس بوڑھی ماں کی طرح ہمارا بھی انتقال نہ ہو جائے۔ اس رمضان میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ سب لوگوں کے پاس یہ خاص کہانی بھیج کر ہم سب کی آنکھیں کھول سکیں۔ ہم سب کی آنکھیں بند ہیں، پر اب اس کہانی کے بعد ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے اور ہم کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو آپ سبھی اس بڑے سے میسج کو دوسرے تک پہنچانے کی پوری کوشش کریے۔ رمضان کا مہینہ الحمدللہ آ چکا ہے اور نیکیوں کا دروازہ کھل چکا ہے۔ قرآن پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، عمل کریں، اور رمضان کے افضل مہینے کی فضیلت کو اپنی زندگی میں پالیں۔ اللہ اللہ